فیصل وارڈر صاحب، آپ تو خود پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہے ہیں اور اس تمام صورتحال سے آپ واقف بھی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ 9 مئی کے اندر عمران خان کی کتنی ذمہ داری ہے، جنرل فیض کی کتنی ذمہ داری ہے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں، یہ پہلی دفعہ تو میرے سے سوال نہیں ہو رہا، آپ کے ہم شو میں بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جس وقت تک میں پارٹی میں تھا، یعنی کہ 22 اکتوبر 2022 اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ تو پلان کا حصہ تھا کہ جب بھی ایسا واقعہ ہوگا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بنی گالہ کے اندر اریسٹ ہونے والے ہیں وہ. یہ میں اس وقت کی بات کروں جب میں خود پارٹی کے اندر تھا. دس واز پارٹ آف دا پلان. عمران خان کی انسٹرکشن، دیکھیں انسٹرکشن میری آپ کی کلیکٹیولی لیڈر کی ذمہ داری تھی نا. اس کے نیچے سارا پلان بنا نا، اس کے ہوتے ہوئے سارا پلان بنا، ان بیٹھے ہوئے سارا پلان بنا. کون کون بیٹھے ہوئے تھے جب یہ پلان بنا؟ میجورٹی. اور میں سرپرائز نہیں ہوں کہ کچھ نام آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں دیے، تو آپ کے انٹروڈکشن کے جو نام آئے ہیں جن کی جو ملوث نہیں ہے، اس سے میرا وہ کنفرم ہو جاتا ہے جو میں نے بہت پہلے قوم کو خبر دی تھی کہ ایک دھڑا پاکستان تحریک انصاف کے اندر پرانے چہروں کا آ رہا ہے، ایک نئے چہروں کا آ رہا ہے، اور ایک اور آ رہا ہے. تو جو دھڑوں میں وہ، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان ہے، تو وہ بات بھی میری کریکٹ ہو جاتی ہے. جب جنرل فیض کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں اس میں بھی کوئی کلیئرٹی آپ کو ہونی چاہیے کہ ان کا کورٹ مارشل بھی ہوگا. یہ گمان بھی ہے، امید بھی اللہ سے کورٹ مارشل تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن کورٹ مارشل 9 مئی اس میں چارج شیٹ میں شامل ہے، یہ نہیں ہے دیٹ آئی ایم ناٹ شیور. دیکھیں کورٹ مارشل ہوگا، یہ ایک فیز ہے، لیکن سزائے موت یا عمر قید ہوتی ہے، اس میں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ جی عمر قید ہو جائے، سزائے موت. آپ کے خیال میں 9 مئی چارج شیٹ میں شامل ہوگا؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ پتہ ہے، میرا تقیہ بھی ہے، میرا گمان بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے کہ ارشد شریف ابھی کھلنا ہے. جس وقت ارشد شریف کھلا، اس دن شکنجے میں بہت سارے لوگ پھانسی کے تختے پہ ٹنگ جائیں گے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے اپنی بتا رہا ہوں. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت بڑے بڑے سورما ٹنگیں گے. یہ میرا ایمان بھی ہے کہ وہ شہید تھا، اس کو دوستی میں مارا گیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی شہید تھا، دوستی میں مارا گیا. یہ دوسرا لفظ بڑا بھاری ہے، دوستی میں مارا گیا. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل. اور آپ نے بہت صحیح میرا پوائنٹ پکڑا ہے، اس کو دوستی میں مارا ہے. ٹھیک ہے جی، دوست بنا کے مارا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے تو وہ ایک ایکسیڈنٹل مرڈر تھا. اس سے پہلے تو یہ میری پریس کانفرنس سے پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے. میں آپ کی اجازت ہو تو ایک بات بالکل اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے، میں آن ایئر کبھی کہی نہیں، لیکن میرا دل ہے کہ میں کہہ دوں. ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے اتنا زیادہ قریب تھا کہ بعض اوقات اس سے ملتے ہوئے نا ہم سوچتے تھے، اندر دل میں خیال ہوتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ بہت قریب ہیں نا، جو جڑ گئے ہوئے ہیں اندر، تو اس میں سے ارشد شریف ہے. جس رات اس کی شہادت ہوئی ہے، میں خواب واب نہیں دیکھتا، یہ میں وہ چیز ہے میں جو بتاتے ہوئے گریز تھا کہ میں کبھی آن ایئر بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی والدہ کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے یہ بات بتا دینی چاہیے. میں نے اس رات 2 دفعہ خواب میں اس کو دیکھا ہے، اور دونوں دفعہ زندہ حالت میں اس کو دیکھا ہے. تو میں بڑا اندر سے کنونس ہوں کہ وہ بندہ شہید ہے، جس نے اس کو مارا ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا کہ ہمارے سامنے وہ کبھی نہ کبھی شکل آئے گی. ایکچولی تو سزائیں شروع ہو گئی. میرا اس کے متعلق تاثر یہی تھا کہ وہ اتنا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گیا ہوا ہے، تو ہم تھوڑا سا گریز کرتے تھے کہ بہت جڑ گیا ہوا ہے اندر ان کے ساتھ. تو وہ لیکن اس کا میں نے 2 دفعہ اس رات، ایک ہی رات میں 2 دفعہ اس کو خواب میں دیکھا، اور دونوں دفعہ زندہ دیکھا. دیکھیں ندیم ملک صاحب، میں آپ کے خواب کی تعبیر کے اوپر تو بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور بلکہ نہ میں کوئی نیک آدمی ہوں، کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اور آپ کی شخصیت اور آپ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، خواب جو ہے آپ نے اگر دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زندہ ہے، وہ جو شخص وہ زندہ ہے، ملوث ہے، وہ بچ نہیں پائے گا. دیکھیں میں تو یہ 2.5 سال سے پیٹ رہا ہوں، اور میں کنونسڈ ہوں. اور آپ نے جہاں کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بہت قریب تھا، وہ اتنا ہی تحریک انصاف سے قریب تھا. اور تحریک انصاف اور اسٹیبلش اس وقت کے لوگ کا جب گھڑ جوڑ ملے گا تو بہت کچھ ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں تو ٹائم سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں. اور کیونکہ کورٹ مجھے بلا نہیں رہی ہے، میں ساری چیزیں نہیں پہنچانے کہ دروازے تک ضرور لے جاؤں گا کہاں سے، کیونکہ میں پہلا آدمی تھا پاکستان کے اندر. آپ کو یاد ہوگا جس نے پریس کانفرنس کی کہا یہ ایکسیڈنٹل مرڈر نہیں ہے، یہ روک کے پولیس نے مار دیا، یہ نہیں ہے، یہ قتل ہے، یہ پلانڈ مرڈر ہے، اسیسینیشن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت ساری کڑیاں بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں زندگی میں ضرور دوں گا. ہمایوں صاحب سے پوچھتے ہیں، ہمایوں صاحب، یہ جو الزام ہے کہ عمران یا پارٹی کی قیادت کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر عمران کو اس طریقے سے گرفتار کیا جائے گا تو ایسے ہی احتجاج ہوگا. وارڈر صاحب نے سوری میں آپ کو بات کاٹ لوں. اس کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بڑی کلیئرٹی سے بتا دوں، مجھے یاد آ گئی. جو سب سے پہلا واٹر ٹیسٹ ہوا تھا وہ کور کمانڈر پشاور کے وہاں پی ٹی آئی نے کیا تھا. کور کمانڈر اتفاق سے اس وقت کور کمانڈر اتفاق کے اس وقت فیض حمید صاحب تھے.
وہ واٹر ٹیسٹنگ تھی. تو گھر کا بیدی گھر کی لنکا ڈالتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. میں بڑے کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں.